بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 6 ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب لا رہی ہیں الو کی دم، آواز زرکا بھٹی، مصنف اثر نعمانی۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر 0333249573 یا پھر کال نمبر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ کتاب 114 صفحات پہ مشتمل ہے۔ آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 6 صفحہ نمبر 80 سے۔ ہٹ سے جواب دیا، وجہ کس بات کی؟ خبر نہ آنے کی، نہیں غالب ہونے کی۔ کچھ نہیں، ذرا دشمنوں کی طبیعت ناساز تھی۔ ناصر نے دوسری طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری طرف دیکھ کر بات کیجیے، یہ تاب، یہ مجال، یہ طاقت نہیں مجھے۔ کیا اس کی وجہ وہ گفتگو تو نہیں جو اس دن آپ کے اور ابو کے درمیان ہوئی تھی؟ شاید یہی بات ہے۔ آخر آپ ایسی اکھڑی اکھڑی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ ریحانہ کچھ روحان سی ہو کر بولی، اگر ابو نے کچھ کہا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے تو ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں کہ اس دن گفتگو کیا ہوئی تھی۔ چودھری صاحب مجھے تمہارے قابل نہیں سمجھتے، ان کے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں ریحانہ، میں تمہارے ابو سے اختلاف رکھنے کے باوجود یہ نہیں چاہوں گا کہ ہم ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام کریں۔ ناصر نے جواب دیا، پسندیدگی اور اپنے ساتھی کا خود انتخاب کرنے کا حق اپنی جگہ بجا صحیح، لیکن یہ بھی غلط نہیں ہے کہ والدین کا تجربہ اولاد سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کے دشمن بھی نہیں ہوتے، بیشتر حالات میں ان کی رائے نہایت صائب اور مناسب ہوتی ہے، لیکن بہرحال ہم سب انسان ہیں، ہم سے غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ بجائے اس کے کہ جذباتی انداز میں والدین کو غلط اور خود کو صحیح سمجھنے پر اصرار کیا جائے، اگر ہم اپنے آپ کو حق بجانب خیال کرتے ہیں تو دلیل و شواہد سے والدین پر ان کی غلطی واضح کر دیں۔ یہ طریقہ پر طلب صحیح مگر انجام کار زیادہ مفید ہوتا ہے۔ چودھری صاحب کا خیال ہے اور سر دست بالکل صحیح خیال ہے کہ میں ابھی اپنے اخراجات پورے نہیں کر سکتا، تمہیں جو کہ ایک دولت مند گھر کی پرور ہو کیسے خوش رکھ سکوں گا؟ اس کا جواب میری طرف سے دیا گیا کہ میرے اندر اتنی صلاحیت موجود ہے کہ میں جد و جہد کر کے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مقام حاصل کر سکتا ہوں جو تمہارے شایان شان ہو۔ ابھی چودھری صاحب میری دلیل تسلیم نہیں کرتے، شاید اس لیے کہ نوجوان کہتے بہت کچھ ہیں مگر کرتے کچھ نہیں ہیں۔ اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ میں واقعی اپنی انتھک کوششوں سے ان کا اندیشہ غلط ثابت کر دوں۔ اس طرح ان کی ایک دلیل رد ہو جائے گی۔ ان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ چونکہ خاندانی اعتبار سے وہ پشت سے دولت مند چلے آ رہے ہیں، جبکہ میرا خاندان ہمیشہ غریب رہا ہے، اس لیے میرا اور تمہارا سارا مخمل میں ٹاٹ کے پیوند کے مترادف ہوگا۔ یہ البتہ ایسی بات ہے جس کی بنیاد محض سرمایہ دارانہ تعصب پر رکھی گئی ہے۔ انسانیت نے کبھی اس دلیل کو تسلیم نہیں کیا، لیکن اس کا توڑ بھی اسی وقت ممکن ہے جب میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو جاؤں۔ اس لیے کافی غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ایک طرف میں اپنی جدوجہد جاری رکھوں، دوسری طرف ایسے ذرائع اختیار کروں جس سے چودھری صاحب اپنی غلطی محسوس کر لیں، اور اس درمیان میں ابو نے کوئی ایسا فیصلہ کر لیا جس سے آپ کی تمام جدوجہد کا مقصد ہی فوت ہو جائے تو؟ ریحانہ نے پوچھا، تو یہ کام تمہارا ہوگا کہ اس فیصلے کو میری کامیابی تک ملتوی رکھنے کی کوشش کرو، اور میں اپنی کوشش میں ناکام رہوں تو پھر مجبوری ہے، انسان تدبیر کر سکتا ہے، تقدیر کے فیصلوں کو نہیں بدل سکتا۔ مگر محبت کرنے والے تو ایسے حالات میں بغاوت کر دیا کرتے ہیں۔ میں افسانوی محبت کا قائل نہیں ہوں، ناصر نے جواب دیا۔ ہمارے یہاں جو رومانی داستانوں کا شہرہ ہے، اول تو ان کی حقیقت ہی مشکوک ہے، لیکن بالفرض یہ تسلیم کر لیا جائے کہ وہ سب سچی کہانیاں ہیں تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ یہ کس قسم کی محبت ہے جو اپنے محبوب کی ذلت اور رسوائی کو اپنی معراج سمجھتی ہے؟ اس کے علاوہ اگر اتفاق سے مجنون صاحب کی لیلا سے شادی ہو جاتی، مسٹر فرحات شینی کو حاصل کر لیتے، محترمہ سونی ماہیوال سے بیاہ رچا لینے میں کامیاب ہو جاتی، اور مزید اتفاق سے یہ سب لوگ صاحب اولاد بھی ہو جاتے، تو مجھے یقین ہے کہ خود اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے اس سے بڑے جلاد ثابت ہوتے جتنے کہ خود ان کے والدین ان کے حق میں ثابت ہو چکے تھے۔ اور یہ تو بہت دور کی بات ہے، میں کہتا ہوں کہ آج کل کے کسی بھی رومان زدہ نوجوان کو پکڑ کر اس سے کہا جائے کہ بھائی صاحب آپ فلاں سے محبت کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، میں بھی آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ کی عزیزہ ہمشیرہ صاحبہ کو چاہتا ہوں، چھپ چھپ کر اسے ملتا ہوں، اسے محبت بھرے خطوط لکھتا ہوں، تو اس سے پہلے کہ بات پوری ہو رومان زدہ نوجوان کا تھپڑ کہنے والے کے منہ پر پڑ چکا ہوگا۔
ریحانہ ہنسنے لگی۔ بات تو آپ ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں، مگر مصیبت یہ ہے کہ محبت کرنے والے عموماً اس انداز سے نہیں سوچا کرتے۔ تو گویا اب یہ طے ہو گیا کہ سر دست ہمارے لیے انتظار کرنے کے علاوہ کوئی مصروفیت نہیں ہے۔ نہیں، کم سے کم میں اپنے بارے میں تو یہ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ تمہیں معلوم ہے کہ پرسوں سے کالج الیکشن کے سلسلے میں بند ہو رہی ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ یہ کہ میں ایک نہایت قابل اور امیدوار کی طرف سے کام کر رہا ہوں، ناصر نے جواب دیا۔ ریحانہ دفعتاً کچھ افسردہ سی ہو کر خاموش ہو گئی۔ وہ کسی گہری سوچ میں نظر آ رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ ناصر نے چونک کر ریحانہ کی طرف دیکھا۔ ابو الیکشن میں کھڑے ہو رہی ہیں، ریحانہ نے کچھ ہچکچاتے ہوئے بتایا۔ تو اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے؟ انہوں نے آج تک کبھی سیاست میں حصہ نہیں لیا۔ سوچا ہوگا کہ اکٹھا لیں گے تو بہت سا ملے گا۔ آپ نہیں جانتے، ابو کو ان معاملات کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ زمینداری کا کام بھی پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہیں۔ بدقسمتی سے تعلیم بھی واجبی ہے۔ ایسی صورت میں صوبائی الیکشن میں ان کی کامیابی کا کیا امکان ہو سکتا ہے؟ یہ تمہارا اندازہ ہے نا؟ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر انہیں اپنی کامیابی کا یقین نہ ہوتا تو کھڑے کیوں ہوتے؟ میرا خیال ہے کہ وہ خود کھڑے نہیں ہوئے انہیں کھڑا کیا گیا ہے، ریحانہ نے جواب دیا۔ آج کل کچھ نئے لوگوں نے ان کے تعلقات بہت گہرے ہو گئے ہیں، اور مجھے شبہ ہے کہ وہ لوگ ابو کو محض بے وقوف بنا رہے ہیں۔ تو پھر تم چودھری صاحب کو منع کیوں نہیں کرتی؟ میں نے بہت کہا مگر وہ آج کل کچھ سننے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ لوگ اسمبلی کا ممبر بن کر لاکھوں کروڑوں کماتے ہیں، تو وہ ایسے منافع بخش کاروبار میں کیوں نہ حصہ لیں؟ اچھا، تو وہ نئے دوست کون ہیں؟ تم نے انہیں دیکھا ہے؟ ناصر نے پوچھا۔ نہیں، ریحانہ نے بتایا۔ جب تک مجھے حالات کا پتہ نہیں تھا وہ لوگ میری عدم موجودگی میں گھر پر آتے رہے، لیکن جب سے مجھے معلوم ہوا اور میں نے کوشش کی کہ ذرا انہیں دیکھوں تو صحیح، تو ان لوگوں نے گھر آنا چھوڑ دیا۔ کہیں الیکشن آفس کھولا گیا ہے، وہیں ابو چلے جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تم بیکار ہی پریشان ہو رہی ہو، ناصر نے جواب دیا۔ فرض کرو اگر چودھری صاحب الیکشن میں ہار بھی گئے تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہ 10-15 ہزار روپیہ وہ لوگ کھا جائیں گے۔ اب چودھری صاحب کی زمینداری اتنی ہی دست تو نہیں ہوگی کہ وہ اتنی معمولی رقم بھی اپنے کسی شوق پر خرچ نہ کر سکیں۔ چودھری رحمت دین صاحب الیکشن آفس میں داخل ہوئے تو کامران، شفقت اور حسین منہ لٹکائے بیٹھے تھے۔ خلاف معمول انہوں نے چودھری صاحب کو دیکھ کر بھی کسی گرم جوشی کا اظہار نہیں کیا۔ کیا معاملہ ہے بھائی؟ چودھری صاحب کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ یہ آج تم لوگوں کی صورت پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ کامران، شفقت اور حسین نے باری باری ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ شاید ہماری صورتیں ہی ایسی ہیں، شفقت بولا، یا ممکن ہے اس وقت سچ مچ 12 بجنے کا ٹائم ہو، حسین نے کہا۔ کیا بات کر رہے ہو؟ ہم لوگ تو مدت سے بند پڑے ہیں، کامران جیسے روئے دے رہا تھا۔ وہ کیوں بھائی؟ چودھری صاحب نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ آج کل بہت خوش تھے، 7.5 لاکھ ہاتھ سے نکل جانے کے باوجود بہت خوش تھے۔ روزانہ 1-2 فون برابر چلے آ رہے تھے جن میں انہیں بڑی بڑی رقموں کی پیشکش کی جاتی۔ چودھری صاحب ان کا باقاعدہ اندراج کر رہے تھے، اور اگر یہ حساب درست تھا تو اب تک انہیں ممبر بنتے ہی 51,50,000 روپے کی آمدنی کی توقع تھی۔ ویسے چودھری صاحب بڑی حقیقت پسندی سے کام لے رہے تھے۔ ان کا اندازہ تھا کہ ممبر منتخب ہوتے ہوئے یہ رقم 1 کروڑ تک ضرور پہنچ جائے گی۔ چلو 1 کروڑ نہ صحیح 50 لاکھ صحیح، اور 25 لاکھ میں تو کلام ہی نہیں ہو سکتا۔ 7.5 لاکھ کا چیک دینے کے بعد بینک بیلنس اوور ڈرافٹ ہو چکا تھا، جس کا حساب برابر کرنے اور مزید اخراجات کے لیے رقم حاصل کرنے کے لیے انہیں ایک مکان فروخت کرنا پڑا تھا۔ یہ فروخت بھی کامران کی معرفت ہوئی تھی، اور اس کے قول کے مطابق کوئی پرنس فراست تھے جنہوں نے وہ مکان 10 لاکھ میں خرید لیا تھا۔ اب چودھری صاحب کے پاس صرف رہائش کوٹھی اور زمینداری رہ گئی تھی، جس کی مجموعی قیمت 20-25 لاکھ سے زیادہ نہیں ہو سکتی تھی، اور چودھری صاحب ضرورت پڑنے پر اسے بھی بیچنے کے لیے تیار تھے، خاص طور سے ایسی صورت میں جبکہ کامران نے یقین دلایا تھا کہ پرنس فراست نے انتہائی مروت کا ثبوت دیتے ہوئے یہ شرط منظور کر لی ہے کہ 1 سال کے اندر اندر چودھری صاحب جب چاہیں رقم دے کر اپنی جائیداد واپس لے سکتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، پرنس یہ سہولت بھی دے دینے کو تیار تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ چودھری صاحب کو اپنی رہائشی کوٹھی بھی فروخت کرنا پڑی تو وہ 1 سال تک اس کا قبضہ لینے پر اصرار نہیں کریں گے۔ ایسی صورت میں چودھری صاحب خوش کیوں نہ ہوتے؟ ظاہر ہے کہ گھڑی میں چابی نہ دی جائے تو بند ہو جاتی ہے، حسین نے جواب دیا۔ کتنی رقم چاہیے؟ چودھری صاحب نے حاتم تائی جیسی شان سے پوچھا۔ ہر جگہ رقم کام نہیں آتی چودھری صاحب، کامران نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ آپ اپنی پوری زمینداری داؤ پر لگا دیں، ہم لوگ اپنی جانوں پر کھیل جائیں، پھر بھی الیکشن میں کامیابی نہیں ہو سکتی۔ وہ کیوں بھائی؟ چودھری صاحب نے گھبرا کر پوچھا۔ اس لیے کہ الیکشن جیتنے کے لیے کچھ اور باتوں کی بھی ضرورت ہے جو ہم نہیں کر رہے۔ کیا باتیں؟ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب تک جلسے، جلوس، تقاریر،
پریس کانفرنس وغیرہ نہ ہو ووٹر متاثر نہیں ہوتے۔ کامران نے جواب دیا، یہاں تک کہ میں نے آپ کو جلسے کے لیے تقریر اور پریس کانفرنس کے لیے مختلف سوالات کے جوابات بھی لکھ دیے، مگر آپ ابھی تک بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ الیکشن میں صرف ایک ہفتہ رہ گیا ہے، اگر اب بھی اس سلسلے میں کچھ نہیں کیا گیا تو پھر مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ہماری تمام محنت پر پانی نہ پھر جائے۔ چودھری صاحب کا منہ لٹک گیا۔ یہ نہیں یہ ان کا کوئی احساس سے کمتری تھا یا کوئی نفسیاتی کمزوری کہ وہ مجمع کا مقابلہ کرنے سے بہت زیادہ گھبراتے تھے، مگر تم کہتے تھے کہ اس حلقے کی ووٹر کسی اور کو ووٹ دے ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے ایک گنجائش نکالنے کی کوشش کی۔ میں اب بھی یہی کہتا ہوں، کامران نے جواب دیا، مگر آپ خود اپنی پوزیشن خراب کر رہے ہیں۔ ممبر بننے کے بعد بھی آپ کو پوری اسمبلی کے سامنے اپنے حلقے کی نمائندگی کرنا ہے۔ وہ دیکھیں گے کہ آپ ابھی اپنی زبان کھولتے ہوئے ڈرتے ہیں تو وہاں جا کر کیا بولیں گے۔ آپ کو معلوم نہیں، بارہا تجربہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ صرف وہی امیدوار کامیاب ہوتا ہے جو پبلک کے سامنے دھواں دھار تقریر کر سکتا ہے، ہاتھ مٹکا کر اداکاری کے جوہر دکھا سکتا ہے۔ اگر آپ نے جلدی اس سلسلے میں کچھ نہیں کیا تو ووٹروں کے رائے بھی بدل سکتی ہے۔ یہ بات ہے تو پھر میری طرف سے اجازت ہے، جو مناسب سمجھو کرو۔ چودھری صاحب نے اس انداز سے جواب دیا جیسے کوئی اپنے ذبح کیے جانے کی اجازت دیتا ہے۔ ہاں، اب کوئی بات ہوئی نا؟ حسین نے تالی بجاتے ہوئے کہا۔ نہیں بھائی، اتنی جلدی چودھری صاحب کا جلوس مت نکالو۔ شفقت جلدی سے بولا، میرا خیال ہے پہلے جلسہ ہو جائے تو بہتر ہے۔ کیوں کامران بھائی؟ مجھے پہلے رائے سے اتفاق ہے، کامران نے جواب دیا۔ پہلے جلسہ، پھر ایک پریس کانفرنس اور جلوس، حسین نے پوچھا۔ بعد میں، وہ بھی اگر ضرورت ہوئی تو، کامران نے کہا۔ پھر چودھری صاحب کی طرف دیکھ کر بولا، جلسے کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت پڑے گی؟ ہاں ضرور۔ چودھری صاحب نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ ریزگاری نکالی۔ کتنے پیسے دوں؟ بس یہی کوئی 5 لاکھ، کامران نے سرسری لہجے میں جواب دیا۔ 5 لاکھ؟ چودھری صاحب کی سانس رک گئی۔ روپے؟ جی نہیں، پیسوں سے کام جائے گا، کامران نے بڑے مزے سے کہا۔ اب بات پر روپے کہاں تک خرچ کریں گے؟ وہی تو میں بھی کہہ رہا تھا۔ چودھری صاحب کے جان میں جان آئی، مگر جیسے ہی 5 لاکھ پیسوں کا مفہوم واضح ہوا، چونک کر کامران کی طرف دیکھا۔ لیکن یہ تو 50,000 روپے بن جائیں گے۔ جی ہاں، بن تو جائیں گے، مگر دیکھیے نا، جلسے میں 5-6 ہزار آدمی بھی نہ ہوں تو کیا مزہ آئے گا؟ 5,000 کیا 10,000 آدمی بلاؤں؟ چودھری صاحب نے کہا۔ مگر اس کا روپیہ پیسے سے کیا تعلق؟ جلسہ ہے تو دعوت تو نہیں ہے؟ چودھری صاحب، آج کل لوگ سیاسی جلسوں میں آنے کے لیے پیسے لیتے ہیں، شفقت نے وہ بتایا۔ اچھا؟ بڑی حیرت سے چودھری صاحب نے پوچھا۔ کتنے پیسے؟ کم سے کم 10 روپے فی کا، کامران نے بتایا۔ پھر دریوں، شامیانے، ٹیوب لائٹس اور لاؤڈ سپیکر وغیرہ کا کرایہ بھی بن جائے گا۔ چودھری صاحب نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور دوسری جیب سے چیک بک نکال کر قلم ٹٹولنے لگے تھے کہ شفقت نے جلدی سے اپنا قلم بڑے ادب سے ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ شروع کروں؟ چودھری صاحب نے رومال سے پسینہ پوंچھتے ہوئے کامران کی طرف دیکھا۔ وہ سب اس وقت الیکشن آفس کا دروازہ اندر سے بند کیے بیٹھے تھے۔ ایک طرف صوفے پر کامران، شفقت اور حسین جلسے کے حاضرین کی نمائندگی کر رہے تھے، دوسری طرف میز کے سامنے چودھری صاحب کھڑے تھے۔ چودھری صاحب کے سامنے ایک پیڈ سٹل فین رکھا تھا جس کی جالی اور پر کھول کر اسے مائکروفون تصور کر لیا گیا تھا۔ 1 منٹ، کامران نے چودھری صاحب کے سراپا پر ناقدانہ نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ میرے خیال سے آپ ایک اینک بھی لگا لیں تو زیادہ لیڈر معلوم ہوں گے۔ میں بھی یہی کہنے والا تھا، شفقت نے تائید کی۔ مگر اس وقت اینک کہاں سے آئے گی؟ چودھری صاحب نے کہا۔ حسین، کامران نے پلٹ کر حسین کی طرف دیکھا۔ نوٹ کر لو، ڈیکوریشن والوں سے کہہ دینا کہ جلسے کے دوسرے سامان کے ساتھ ایک اینک بھی لیتے آئیں۔ مگر ڈیکوریشن والوں کے پاس اینک نہیں ہوتی، حسین نے جواب دیا۔ حد ہو گئی، تو پھر آخر وہ ڈیکوریشن کیا کرتے ہیں؟ شفقت نے ناگواری سے کہا۔ کوئی بات نہیں، میں بازار سے خرید لاؤں گا، کامران نے کہا۔ اس وقت صرف ریہرسل ہی ہو رہی ہے۔ جہاں دوسری چیزیں فرض کی گئی ہیں وہاں ہم یہ بھی فرض کر لیتے ہیں کہ چودھری صاحب نے اینک لگا رکھی ہے۔ ہاں چودھری صاحب، آپ بسم اللہ کریں۔ چودھری صاحب نے ایک مرتبہ پھر رومال چہرے پر پھیرا، کھنکار کر گلا صاف کیا۔ حضرات، میرا مطلب ہے بھائیوں اور بہنوں، آج کل الیکشن کا زمانہ ہے، جگہ جگہ جلوس ہو رہی ہیں، جلسے نکالے جا رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ کامران نے توثیق کی۔ جی ہاں، نعرے لگ رہے ہیں، مگر میں نعرے لگانے کے قابل نہیں ہوں، نعرے لگانے کا قائل نہیں ہوں، کامران نے پھر ٹوکا۔
میں بڑے کام کا آدمی ہوں۔ چودھری صاحب بار بار پسینہ خشک کر رہے تھے۔ اور کام کرنے والے ہمیشہ بڑی بڑی باتیں بناتے ہیں، میں صرف وہی بات منہ سے نکالتا ہوں جسے پورا نہ کر سکوں۔ بس کیجیے، کامران کھڑا ہو گیا۔ بس کیجیے، کامران کھڑا ہو گیا۔ اب تو کوئی غلطی نہیں تھی نا؟ چودھری صاحب نے پر امید لہجے میں پوچھا۔ تقریر کرنا آپ کے بس کی بات نہیں، کامران نے مایوسی سے کہا۔ میں پھر کوشش کرتا ہوں، چودھری صاحب نے خوشامد سے کہا۔ نہیں، کامران نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی اور تقریب سوچنا پڑے گی۔ تقریر چودھری صاحب کو لکھ کر کیوں نہ دے دی جائے؟ حسین نے رائے دی۔ آخر بہت سے لیڈر تقریر پڑھ کر سناتے ہیں، چودھری صاحب ایسا کر لیں گے تو کیا قیامت آ جائے گی؟ مان لیا، مگر بات صرف تقریر پر تو ختم نہیں ہو جاتی۔ وہاں لوگوں نے سوالات کرنا شروع کر دیے تو شفقت بولا۔ اس کا علاج یہ کیا جا سکتا ہے کہ چودھری صاحب کامران کو اپنا سیکرٹری بنا لیں، تقریر خود کریں، سوالات سیکرٹری کی طرف بڑھا دیں۔ حسین نے جواب دیا، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ چودھری صاحب خوش ہو گئے۔ نہیں چودھری صاحب، پبلک پر اس کا اچھا اثر نہیں پڑے گا۔ کامران نے کہا، جوابات بھی آپ کو دینا چاہیے، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ سیکرٹری کی حیثیت سے میں آپ کو جوابات کے سلسلے میں مدد دیتا رہوں۔ چودھری صاحب نے ایک گہری سانس لی اور کرسی پر جا کر بیٹھ گئے۔ بھائی وہ تمہارے باقی دوست، کیا نام ہے ان کا؟ بوشاد خان وغیرہ؟ آپ کا مطلب ہے ابو خان شاد صاحب؟ کامران نے جواب دیا۔ وہ پبلسٹی اور ریکنیونسنگ کی نگرانی کے لیے علاقے میں مستقل دورہ کر رہے ہیں۔ کیوں کوئی کام ہے ان سے؟ نہیں، کام کیا ہوتا، بہت دن سے نظر نہیں آئے اس لیے پوچھ رہا تھا، چودھری صاحب نے جواب دیا اور میز سے لکھی ہوئی تقریر اٹھا کر پڑھنے لگے۔ جلسے کا انتظام ایک ہال کے اندر کیا گیا تھا۔ اس ہال میں اگر مباحثے، مذاکرے اور اسی نوعیت کی تقریبات منعقد ہوتی رہتی تھیں، اس لیے ایک مشہور سڑک پر واقع ہونے کے باوجود لوگ اگر اندر کوئی کارروائی ہوتے دیکھتے بھی تھے تو کوئی دلچسپی کیے بغیر گزر جاتے تھے۔ آج بھی بیرونی دروازے پر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو خصوصی طور پر کسی کو متوجہ کرنے کا سبب بنتی۔ پھر بھی کوئی بھولا بھٹکا ہال میں نہ گھس آئے، اس خیال سے دروازے کے قریب ایک میز کرسی ڈال دی گئی تھی۔ میز پر ایک تختی رکھی تھی جس پر تحریر تھا، انتخابی جلسہ، شرح ٹکٹ 10 روپیہ، 25 روپیہ، 25 روپیہ ضروری نوٹ، 10 روپے والی کلاس میں نعرے لگانے کی اجازت نہیں ہے، 25 روپے والے درجہ میں صرف زندہ باد کے نعرے لگائے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس سے زیادہ کے خواہش مند ہیں تو 50 روپے کا ٹکٹ خریدیے جہاں نعرے ہی نہیں، گندے انڈے اور ٹماٹروں پر بھی کوئی پابندی نہیں۔ جلسے کا وقت رات کے 10 بجے رکھا گیا تھا۔ ٹھیک 10 بجے کامران چودھری صاحب کو ان کی شاندار کار میں لیے ہوئے گیٹ کے عقبی دروازے پر پہنچ گیا۔ شفقت اور حسین ہال میں انتظار کرنے پر مامور تھے۔ چودھری صاحب ہال میں داخل ہوئے تو تالیوں سے ان کا استقبال کیا گیا۔ شفقت نے آگے بڑھ کر گلے میں ہاتھ ڈالے، حسین نے بڑھ کر مائکرو فون سنبھالا۔ کامران چودھری صاحب کو سہارا دیتے ہوئے اسٹیج پر لے گیا۔ حضرات، اس نے بلند آواز سے کہا، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور جس کا انتظار تھا وہ شاہکار آ گیا۔ میرا اشارہ حضرت چودھری رحمت دین متضلع ذات والا صفات کی جانب ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ چودھری صاحب اور ان کے آباء و اجداد ایک مدت سے زمیندار چلے آ رہے ہیں، مگر افسوس کی بات ہے کہ اس طویل عرصے میں لوگوں نے انہیں ایک مرتبہ بھی ممبر بننے کا موقع نہیں دیا۔ بہرحال دیر آئے درست آئے۔ چودھری صاحب 5 زمینیں ہیں، کوٹھیاں ہیں، کار ہے، بینک بیلنس ہیں۔ وہ آپ کے سربریدہ، میرا مطلب ہے آوردہ فرد بلکہ منفرد ہیں۔ یہ تعزیتی کہ انتخابی جلسہ اسی لیے منعقد کیا جا رہا ہے کہ چودھری صاحب آپ کے اپنے اس پروگرام کا اعلان کریں جس پر وہ اسمبلی کا ممبر منتخب ہونے کے بعد عمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو حضرات ملاحظہ فرمائیے، چودھری رحمت دین صاحب۔ اتنی دیر میں چودھری صاحب کرسی پر بیٹھ چکے تھے۔ انہوں نے ایک سے ناک پر رکھی ہوئی موٹے شیشوں کی اینک کا فریم پکڑ کر اٹھاتے ہوئے ایک طائرانہ نظر ڈالی۔ تقریباً 500 نشستوں کا انتظام تھا، مگر ہر چند کی کوئی قطار خالی نہیں تھی۔ پھر بھی پورے ہال میں کم سے کم چودھری صاحب کو بامشکل 20-25 آدمی نظر آ رہے تھے۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ 5000 آدمی ہوں گی، انہوں نے کامران کے کان میں سرگوشی کی جو اسٹیج پر ان کے برابر دوسری کرسی پر بیٹھا تھا، مگر یہاں تو 20-25 سے زیادہ حاضری نہیں ہے۔ کیا غضب کر رہی ہیں؟ کامران جلدی سے بولا، اینک ٹھیک کیجیے، لوگ آپ کو گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں۔ چودھری صاحب نے گھبرا کر اینک کا فریم چھوڑ دیا۔ مگر مجھے اس اینک سے کچھ نظر نہیں آتا، تقریر کیسے پڑھوں گا؟
گا، انہوں نے کہا۔ جب تقریر پڑھنے لگے تو اینک ناک کی پھنکی پر رکھ لیجئے، کامران نے مشورہ دیا۔ اسی وقت حسین اپنی بات ختم کر کے چودھری صاحب کی طرف ایک ہاتھ اٹھا کر اشارہ کرتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ جائیے تقریر کیجئے، کامران نے جلدی سے کہا۔ چودھری صاحب 20-25 تالیوں کی گونج میں کرسی سے اٹھے اور مائکروفون کی چلے۔ اپنی دانست میں انہوں نے کرسی سے اٹھنے سے پہلے مائکروفون محل وقوع کا بخوبی جائزہ لے لیا تھا، مگر برا ہوا ایمپلیفائر نے آنے والے تار میں پیر الجھا۔ چودھری صاحب گرتے گرتے بچ تو گئے مگر تھوڑا پیر مڑ گیا۔ سنبھل کر آگے بڑھے تو مائکروفون سے 1 گز پرے نکلتے چلے گئے۔ رک سمجھے کے بغیر مائکروفون کے خطاب کرنا چاہیے۔ تالیوں میں کچھ اور شدت آ گئی۔ دوسری طرف چودھری صاحب دل میں سوچ رہے تھے کہ اب تک مائکروفون کیوں نہیں آیا، بس ایک قدم اور۔ کسی مسخرے نے چودھری صاحب کو ڈائس کے کنارے پر دیکھ کر آواز لگائی۔ چودھری صاحب نے سود مندی سے تعمیل کی، ایک ہاتھ ہوا میں مائکروفون ٹٹولنے کے لیے پھیلایا اور قدم اٹھا دیا۔ دوسرے لمحہ غڑاب سے نیچے کہکوں کا ایک طوفان سا امٹ پڑا۔ ابے اندھا ہے کیا، کسی نے آواز کسی۔ بھائیو، آپ ہی لوگوں کا لیڈر ہوں۔ چودھری صاحب کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ گرنے کے جھٹکے سے اینک خود بخود ناک کی پھنکی پر آ گئی تھی، چنانچہ کسی سے پہلے کہ شفقت یا حسین میں سے کوئی آگے بڑھ کر انہیں سنبھالتا، وہ خود ہی اٹھ کر ڈائس پر پہنچ گئے۔ انہیں کہکے لگانے والوں پر کچھ غصہ سا آ گیا۔ حضرات، وہ ایک ہاتھ سے مائکروفون پکڑے ہوئے چیخے۔ گرتے ہوئے گھڑ سواری کے میدان جنگ میں وہ بچہ بھلا کیا گرے گا جو گھٹنوں گھٹنوں چلے؟ میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو کبھی کسی تخت سے گرنے کا اتفاق نہیں ہوا؟ آخر یہ کہہ کے آپ مجھ پر ہنستے ہیں، مگر آپ نے اختری بائی فیض آبادی کا ریکارڈ ضرور سنا ہوگا کہ اے دیکھنے والوں، مجھے اس طرح ہنس ہنس کے مت دیکھو، تم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنا دے۔ حاضرین نے تالیاں بجا کر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ اور اب اگر آپ تیار ہوں تو میں اپنی تقریر شروع کرتا ہوں۔ چودھری صاحب نے جیب سے لکھی ہوئی تقریر نکالی۔ ضرور ضرور، ہم تیار بلکہ آمادہ پیکار ہیں، ایک آواز آئی۔ تو سنیے۔ چودھری صاحب نے اینک کی اوپری سے جھانکتے ہوئے کہا۔ بھائیو، آج کل الیکشن کا زمانہ ہے، جگہ جگہ جلسے ہو رہے ہیں، جلوس نکالے جا رہے ہیں، نعرے لگے جا رہے ہیں، مگر میں نعرہ بازی کا قائل نہیں۔ میں کام کا آدمی ہوں اور کام کرنے والے کبھی بڑی بڑی باتیں نہیں بناتے۔ میں صرف وہی بات منہ سے نکالتا ہوں جسے پورا کر سکوں۔ یقین کیجیے، اگر میں اسمبلی میں پہنچ گیا تو آپ میں سے جو بیکار ہیں انہیں بیکاری الاؤنس دلواؤں گا، جن کے پاس مکان نہیں ہے انہیں عالی شان ہوٹلوں میں کمرے الاٹ کیے جائیں گے، کنواروں کی شادیاں، بیماروں کو ڈاکٹر اور مسلمانوں کو حج کرنے کی عام اجازت ہوگی، لگان معاف، کرایہ بالکل معاف، اور انکم ٹیکس آئندہ حکومت سے دلوانے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ میں اسمبلی میں پہنچ کر اتنی ارزانی کروا دوں گا کہ آپ کو تنخواہوں کی ضرورت نہ رہے۔ ملک کے ایک سرے سے آدمی فقیر چلے گا اور دوسرے کنارے پہنچنے تک لاکھ پتی بلکہ کروڑ پتی بن جائے گا۔ لوگوں نے بے تحاشا تالیاں بجا بجا کر ہال سر پہ اٹھا لیا۔ حضرات، چودھری صاحب نے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور قدرے سکون ہونے پر آگے چلے۔ حضرات، میں باتیں بنانا نہیں جانتا، منشور کے نام پر طلسم ہو یا شربا کا ماڈرن ایڈیشن نہیں لکھ سکتا۔ میرا منشا سمجھ لیں یا منشور یہی کچھ ہے۔ امید ہے آپ حضرات جوک در جوک مجھے اور صرف مجھے ووٹ دیں گے۔ ایک مرتبہ پھر زوردار تالیوں سے ہال گونج اٹھا اور اب حضرات 2 بول صرف بہنوں سے۔ قدرے سکون ہونے پر چودھری صاحب نے کہا۔ پڑھنا چاہتے ہیں یا پڑھوانا؟ کسی نے پوچھا۔ ولیمہ کریں گے، ایک طرف سے آواز آئی۔ اے قوم کی ماؤں بہنوں، چودھری صاحب نے کاغذ پلٹتے ہوئے پڑھا۔ آپ دیکھ رہی ہیں کہ آپ کا ہر امیدوار اپنا اپنا راگ الاپ رہا ہے۔ آپ کے ہر امیدوار کا جواب نہیں، کسی نے داد دی، مگر مقرر فرمائیے۔ آپ کا ہر امیدوار اپنا اپنا راگ الاپ رہا ہے۔ کوئی میاں کی ٹوڈی گا رہا ہے تو کوئی میاں کی ملہار، مگر کسی کو بیویوں کا خیال نہیں آتا، نہ درپت لے میں اور نہ پلمپت لے میں۔ مگر میں کہتا ہوں کہ جو احمق عورتوں کے ووٹ حاصل کیے بغیر اسمبلی میں جانے کا خواب دیکھ رہا ہے، وہ ضرور محکمہ فیملی پلاننگ کا کوئی ایجنٹ ہوگا۔ ان ایجنٹوں سے ہوشیار رہیے۔ ہم عورت کے بغیر شوہر نہیں بن سکتے تو ممبر کیسے بن سکتے ہیں؟ فیملی نہیں بنا سکتے تو اسمبلی کیسے بنا سکتے ہیں؟ بے تحاشا تالیاں، سیٹیاں اور کرسیاں بجائی گئیں۔ میری عزیز بہنوں، تم مطلق پریشان نہ ہو، خیال رہے مطلق کا طلاق سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایک دوسرا لفظ ہے۔ لوگ تمہارا خیال نہیں کرتے تو میں کروں گا۔ آج کل مساوات کا زمانہ ہے، کوئی وجہ نہیں کہ عورتوں اور مردوں میں بھی مکمل مساوات نہ قائم کی جائے۔ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے تو آخر عورت اتنے ہی شوہر کیوں نہیں پال سکتی؟
میٹرنیٹی ہوم میں صرف خواتین کی آمد و رفت کیوں ہو، اب یہ راستہ مردوں کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ بہنوں، میں ممبر بن گیا تو پڑوسنوں سے لڑائی اور شوہروں کی پٹائی کرنے کی عام اجازت ہوگی۔ زبان چلانے کی گھریلو صحت کا پورا تحفظ کیا جائے گا۔ ہر گلی کوچوں میں کریم کی دیگوں اور پاؤڈر کی بوریوں کے انبار لگوا دیے جائیں گے۔ آپ ہمیشہ سے مردوں کو الو بنا کر خوش ہوتی ہیں کیونکہ الو آپ کا پسندیدہ پرندہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اب بھی صرف الو کو یعنی کہ مجھے ووٹ دیں گے۔ شکریہ۔ چودھری صاحب کرسی پر آ کر بیٹھ گئے مگر ہال میں تالیوں اور سیٹیوں کا شور مسلسل کئی منٹ تک گونجتا رہا۔ یہ سوالات کے کچھ پرچے آئے ہیں۔ کامران نے 2-3 پرچے چودھری صاحب کی طرف بڑھا دیے۔ آپ جوابات دیں گے یا میں کچھ مدد کروں؟ اتنی دیر کے بعد ڈائس پر بولنے کے بعد چودھری صاحب کی ہمت بڑھ گئی تھی۔ انہوں نے پرچے کامران کے ہاتھ سے لے لیے۔ حضرات، یہ میرے پاس چند سوالات بھیجے گئے ہیں، انہوں نے دوبارہ کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ کس پارٹی کی امیدوار ہیں؟ تو حضرات، میں آپ کے ووٹوں کا امیدوار ہوں۔ رہی پارٹی کی بات تو ممبر بن جانے دیجیے، ایسی شاندار پارٹی دوں گا کہ لوگ مجھ تو یاد رکھیں گے۔ میرے ایک اور بھائی نے سوال کیا ہے کہ آپ خود زمیندار اور جاگیردار ہیں، بھلا غریبوں کے لیے کیا کر سکیں گے؟ اور اگر آپ کے دل میں ایسا ہی غریبوں کا درد ہے تو اپنی زمینیں اور بینک بیلنس ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیجیے۔ اب اس کا جواب سنیے ذرا۔ وہ بھائی جنہوں نے یہ سوال کیا ہے، مجھے بتائیں کہ غریبوں کے لیے امیر نہیں تو کیا غریب کچھ کر سکتے ہیں جن کے پاس خود اپنی مدد کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ رہا تقسیم کرنے کا سوال، تو بھائیو، ہماری تقسیم پسندی پہلے ہی ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم کر چکی ہے۔ میں آپ کو تقسیم کرنے نہیں، جمع کرنے آیا ہوں۔ چودھری صاحب شفقت نے نعرہ لگایا۔ زندہ آباد! پوری 20-25 آوازوں نے ساتھ دیا۔ ہمارا الو زندہ آباد! لائیں گے لائیں گے! حسین چیخا۔ الو کی دم لائیں گے! حال میں جواب گونجا۔ الو آ گیا میدان میں، ہو جما لو! خاموش خاموش! چودھری صاحب نے ہاتھ اٹھایا۔ ابھی 1-2 سوالات اور باقی ہیں۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ نئے آئین کے تحت صوبوں کو مکمل آزادی ملنے کی توقع ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مکمل آزادی اور خود مختاری انہیں ایک علیحدہ ریاست بنا دے۔ ایسی صورت میں آپ کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی؟ نیز یہ بھی بتائیے کہ صوبائی خود مختاری سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ چودھری صاحب کی سمجھ میں یہ سوال بالکل نہیں آیا۔ انہوں نے پرچہ پڑھ کر کچھ سوچا، حاضرین کی طرف دیکھا، پھر پرچے کی جانب۔ حضرات، میرا خیال ہے کہ یہ سوال بھیجنے والے کوئی انشورنس ایجنٹ ہیں، اس لیے کہ پالیسیوں کی باتیں صرف انہی کے منہ سے سننے میں آتی ہیں۔ میں اس سوال کا جواب ضرور دیتا، لیکن ایک قوم میں پہلے ہی اپنی زندگی کا بیمہ کرا چکا ہوں۔ دوسرے ان صاحب نے یہ نہیں لکھا کہ ان کی کمپنی سال میں کتنا بونس دیتی ہے اور پریمیم کی شرح کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے صوبائی خود مختاری سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مجھے کسی صوبے کے مختار سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس، اور صرف یہ صوبے کے مختار کہاں کے پیر فقیر ہیں کہ میں ان سے مراد لینے جاؤں گا۔ ہال میں ہنسی سے لوگ بےتاب ہوئے جا رہے تھے۔ حضرات، یہ آخری سوال ہے، چودھری صاحب نے ایک بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ میں ممبر کیوں بننا چاہتا ہوں، تو میرے نزدیک یہ بڑا ذاتی سوال ہے۔ میں نے آپ سے نہیں پوچھا کہ آپ ووٹر کیوں بننا چاہتے ہیں۔ جلسہ بڑی کامیابی سے اختتام پذیر ہوا۔ چودھری صاحب کو کار میں الیکشن آفس لے جانے سے پہلے کامران نے یوں ہی بیرونی دروازے کے بکنگ آفس سے پوچھا کہ کتنے ٹکٹ فروخت ہوئے، اور اسے یہ معلوم کر کے تعجب ہوا کہ ہال کے مختصر سامعین میں 2 حضرات ایسے بھی تھے جو 10 روپیہ کا ٹکٹ خرید کر اندر آئے تھے۔ چودھری صاحب بہت خوش تھے کہ انہوں نے یہ نہ صرف تقریر کا مارکہ سر کر لیا تھا بلکہ پوچھنے والوں کے ایسے 2 ٹوک جواب بھی دیے تھے کہ یاد کرتے ہوں گے۔ البتہ ایک بات جو جلسے کے شروع سے ہی ان کے ذہن میں کھٹک رہی تھی وہ حاضرین کی تعداد تھی۔ انہوں نے وہاں بھی کامران سے پوچھنے کی کوشش کی تھی مگر کامران نے ٹال دیا۔ اب کار میں واپس جاتے ہوئے انہوں نے دوبارہ وہی سوال کر ڈالا، چودھری صاحب، مجھے آپ کی تقریر پر رشک آ رہا ہے۔ کامران نے مین روڈ پر کار لاتے ہوئے جواب دیا، یعنی آپ فرشتوں اور جنوں میں اتنے مقبول ہیں، اس کا مجھے گمان تک نہیں تھا۔ پورے 10,000 فرشتے اور جنات آپ کی تقریر سننے آئے ہوئے تھے، اور وہ بھی نصف معاوضے پر۔ حد ہو گئی۔ ناول الو کی دم کا پارٹ نمبر 6 صفحہ نمبر 93 پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ بقیہ کتاب آپ پارٹ نمبر 6 صفحہ نمبر 93 سے سماعت فرمائیں۔